السلام ناظرین، میں محمد ہارون اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میرے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ ناظرین، ہمارے بہت سے ایسے دوست ہیں جو کہ چینل کو سبسکرائب کیے بغیر ویڈیو دیکھتے ہیں، تو ان سے ریکویسٹ ہے، اور یہ ریکویسٹ میں ہر ویڈیو کے شروع میں لازمی کرتا ہوں کہ جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ تو ناظرین، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ٹورسٹ پلیس کے حوالے سے اگر دبئی کا نام لیا جائے تو آپ اس چیز کو ہم سب جانتے ہیں کہ وہ ایک بڑا فیمس ٹورسٹ پلیس کنسیڈر کیا جاتا ہے پوری دنیا میں۔ جو ٹورسٹ پلیس ہیں ان میں سے ایک اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ بہت زیادہ ٹورسٹ جو ہیں وہ ہر سال وہاں کا رخ کرتے ہیں، گھومنے کے لیے آتے ہیں، بلکہ ہر مہینے تقریباً ہر لوگ وہاں پر ٹورسٹ جو ہیں، جو سیاح جو ہوتے ہیں وہاں پر گھومنے کے لیے آتے ہیں۔ تو اس حوالے سے بہت زیادہ وہاں پر جو بلڈنگز کے بارے میں اس کو مشہور کیا جاتا ہے کہ بہت زیادہ زبردست قسم کی بلڈنگز وہاں پر تعمیر کی گئی ہیں، جن میں برج خلیفہ وغیرہ جیسے جو ٹاورز ہیں وہ بہت زیادہ مشہور ہیں۔ تو اس حوالے سے دبئی نے مزید اپنے سیاحوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ایئر ٹیکسی، یعنی کہ جسے کہتے ہیں کہ فلائنگ ٹیکسی بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اسے متعارف کروایا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کا انہوں نے بڑا کامیاب پرواز بھی انہوں نے وہاں پہ ٹیسٹ پرواز جسے کہتے ہیں کہ ٹیسٹ ڈرائیو ان کی کامیابی سے انہوں نے اچیو کی ہے۔ اور اس میں مزید یہ کہا جا رہا ہے کہ دبئی نے اس کو جوبی ایویشن کی جانب سے تیار کردہ یہ فلائنگ ٹیکسی کی پہلی آزمائشی جو پرواز تھی، کامیابی کے ساتھ اس کو تکمیل تک پہنچایا۔ اس نے کامیاب فلائٹ وہاں پر، یعنی کہ ٹیسٹ ڈرائیو جو اس کی تھی، اس میں بڑی کامیابی سے اس کو اچیو کیا ہے۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مستقبل میں شہری امارات کے سفر کے لیے اس فلائنگ ٹیکسی، یعنی کہ جو ایئر ٹیکسی بنائی ہے، اس کو استعمال کر سکیں گے، اور یہ امارات کے سفر میں ایک اہم سنگ میل کا کردار بھی ادا کرے گی۔ ناظرین، فردر اگر اس میں دیکھیں تو یہ ایک ہوائی ٹیکسی میں اگر آپ اس کو دیکھیں کہ یہ ایک تو بڑی کمفرٹیبل ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ جو کہ تقریباً 320 کلومیٹر فی گھنٹہ کے رفتار سے اس کی جو ہے سپیڈ ہے، اور یہ سفر کرے گی 320 کلومیٹر کی رفتار سے یہ سفر کرے گی، اور 450 کلو گرام کا پے لوڈ لے جانے کی بھی یہ صلاحیت رکھتی ہے تقریباً۔ تو یہ ایک اچھا ہے، دیکھا جائے تو ایک اچھا لوڈ ایکسیپٹ کر سکتی ہے اور لے جانے کا، کہ یعنی کہ اس میں صلاحیت ہے۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک روایتی ہیلی کاپٹر سے زیادہ پرسکون اور آپ کہہ لیں کہ سیف ہے۔ اس کو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کو بہت زیادہ پرسکون اس میں آپ ڈرائیو کر سکتے ہیں، اور یہ بہت زیادہ سیف بھی اس کو کنسیڈر کیا جا رہا ہے۔ دبئی کے ولی عہد نائب وزیر اعظم اور وزیر دفاع شیخ حمدان نے بھی اس کے بارے میں بتایا کہ اس ٹیکسی جو ایئر ٹیکسی بنائی انہوں نے، اس نے کامیابی کے ساتھ اپنا جو ٹیسٹ ڈرائیو تھی اس کو کمپلیٹ کیا، اور انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ دبئی کی جدت اور اگلی نسل، یعنی کہ جو کمنگ جنریشن ہے، کہ بنیادی ڈھانچے کے عالمی مرکز بننے کے جو ان کا عزم ہے اس کی عکاسی کرتا ہے۔ تو ناظرین، جس طرح کہ دبئی میں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی عالی شان بلڈنگز کے حوالے سے وہ مشہور ہے، ان کی کنسٹرکشن بہت زیادہ مشہور ہے، تو اس حوالے سے اس جدید ٹیکنالوجی سے آپ کہہ لیں کہ آراستہ اس ایئر ٹیکسی نے اس میں مزید اضافہ کیا ہے ان کی ڈیولپمنٹ میں، اور اس سے یو اے ای کی جو گورنمنٹ ہے اس کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ مزید شیخ حمدان نے کہا کہ یہ کامیابی فاصلوں کو کم کرے گی۔ ظاہر بات ہے کہ یہ جو کامیابی انہوں نے حاصل کی ہے اس یعنی کہ اس فلائنگ ٹیکسی کے حوالے سے، تو اس سے فاصلوں کو مزید کم کرنے میں اہم کردار ادا کرے گی۔ یہ دبئی میں معیار زندگی کو بڑھائے گی اور ماحول دوست شہری نقل و حرکت کو یقینی بنائے گی۔ اب ناظرین، یہ ایک سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ جس طرح کہ آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل بہت زیادہ پولوشن کی وجہ سے جو معاملات ہوتے ہیں، تو اس حوالے سے یہ ایک ماحول دوست ہے۔ اس کا میں آپ کو فردر آگے چل کے بتاؤں گا کہ یہ اس کا جو پروسیجر ہے چلنے کا وہ کس طرح کا ہے۔ ناظرین، یہ جدید ٹیکنالوجی متحدہ عرب امارات کی پوزیشن کو مضبوط کرے گی۔ تو اس حوالے سے شیخ حمدان نے اس بارے میں جو اپنی رائے دی ہے اس سے واضح یہ نظر آتا ہے کہ یہ تقریباً آلموسٹ کمپلیٹڈ ہے۔ جب ٹیسٹ ڈرائیو بھی ہو گئی ہے تو یہ بہت جلد کہا جا رہا ہے کہ 2026 یعنی کہ 2026 کے مڈ میں ہی اس نے اس کو سٹارٹ کر دینا ہے سروس کے لیے۔ یہ اویلیبل ہوگی سیاحوں کے لیے بھی، اور مقامی لوگ بھی اس سے آراستہ ہو سکیں گے۔ ناظرین، دبئی کے روڈز اینڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی RTA کے ڈائریکٹر جنرل اور چیئرمین نے بھی کہا ہے کہ یہ جو فلائنگ ٹیکسی یعنی کہ جو ایئر ٹیکسی جو متعارف کروائی ہے انہوں نے، یہ اہم مقامات پر ہموار، تیز اور محفوظ سفر کے خواہاں رہائشیوں سیاحوں کے لیے ایک پریمیم تیز ترین سفر متعارف کروائے گی۔ ظاہر بات ہے ناظرین، مین چیز ہوتی ہے رفتار۔ جس طریقے سے آج کل کے دور میں جو ٹرانسپورٹ کا سسٹم ہے اس کو بہت زیادہ سٹرونگ ہونا چاہیے کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے، تو اس حوالے سے یہ لوگوں کو، تمام جو سیاح ہیں یا وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں،
ان کو بہت زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ تیز ترین سہولت پرووائڈ کرے گی۔ ناظرین مثال کے طور پر اب اس کی اگر ہم سپیڈ کو دیکھ لیں تو مثال کے طور پر دبئی کے بین الاقوامی ہوائی اڈے یعنی کہ ان کا جو بین الاقوامی ایئرپورٹ ہے دبئی کا، وہاں سے لے کر پام جمیرہ تک اگر اس کے سفر میں اگر ہم کار سے سفر کرتے ہیں تو تقریباً کہا جا رہا ہے کہ 45 منٹ لگتے ہیں، تو اس کے مقابلے میں اگر اس کے تھرو سفر کیا جائے گا تو تقریباً 12 منٹ لگنے کی توقع کی جا رہی ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ کہاں 45 منٹ اور کہاں 12 منٹ، تو 12 منٹ میں یہ آپ کو آپ کی ڈیسٹینیشن تک پہنچا دے گی۔ یعنی کہ اگر ابھی تو یہ لمیٹڈ جگہ سے سٹارٹ ہوگا، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں آگے چل کے کہ اس کی جو سٹارٹنگ میں اس کو کہاں سے کہاں تک اس کو چلایا جائے گا۔ اس حوالے سے ناظرین آگے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جوبی ایویشن میں ایئر کرافٹ OEM کے صدر پاپا ڈوپلس نے جب اس کا ایک ٹیسٹ ڈرائیو کی انہوں نے، اور اس کے بعد انہوں نے خلیج ٹائم کو بتایا کہ انہوں نے یہ جو اس سے پہلے بھی وہ کئی ٹیسٹ ڈرائیو کر چکے ہیں مختلف ان کی، تو اس میں سے یہ ایک ٹیسٹ ڈرائیو ہے۔ تو اس میں اس سفر کے بعد انہوں نے بتایا کہ یہ ایک بہت زیادہ پرسکون انہوں نے اس کو فیل کیا، ایک عام روایتی ہیلی کاپٹرز کے نسبت یہ بہت زیادہ پرسکون بھی ہے، سپیڈی بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ مسافروں کے لیے 2026 کے پہلے یعنی کہ یعنی کہ سٹارٹ میں ہی یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی مکمل سروس جو ہے وہ بحال ہو جائے لوگوں کے لیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین جوبی ایویشن کے علاوہ امریکہ میں مقیم آرچر ایویشن ابو ظہبی میں شراکت داروں کے ساتھ یعنی کہ ان کے ساتھ جو ان کے پارٹنرز ہیں ان کے ساتھ متحدہ عرب امارات کے دارالحکومت میں فلائنگ ٹیکسی سروس شروع کرنے کے لیے تعاون کر رہی ہے، جو کہ ایک بڑا اچھا اور زبردست اقدام ہے، جس کا آغاز انہوں نے کہا ہے کہ اس سال کے آخر میں یعنی کہ 2025 کے اینڈ میں یا 2026 میں متوقع ہے۔ تو یعنی کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اب امارات کے اندر یہ چیز عام ہو جائے گی اور ہر جو سیاح ہوں چاہے یا وہاں کے مقامی لوگ ہوں وہ اس کو اویل کر سکیں گے۔ ناظرین پاپا ڈوپلس کے مطابق مسافر جوبی ایپ کے ذریعے، اب آپ اس کو بک کیسے کروائیں گے، تو ان کے مطابق اس کو آپ جوبی ایپ کے ذریعے آپ اپنی پرواز بک کرا سکیں گے اس ایئر ٹیکسی کا، یعنی کہ یہ جو فلائنگ ٹیکسی ہے اس کو آپ اس کو جوبی ایپ یعنی کہ اس کے تھرو آپ اس کو بک کروا سکیں گے۔ اور اس کے مطابق ابتدائی روٹ یعنی کہ سٹارٹنگ میں آپ کو اس کا روٹ بتاتا ہوں، تو کہا جا رہا ہے کہ ابھی فی الحال اس کو دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ اور دبئی مرینا کے درمیان کام کرے گا، یعنی کہ اس کا جو روٹ ہے وہ دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے دبئی مرینا کے درمیان اس نے ورک کرنا ہے، اور بعد میں اس کو ڈاؤن ٹاؤن دبئی اور پام جمیرہ تک کی توسیع کریں گے، یعنی کہ سٹارٹ میں اس کو یہاں پہ پہلے چلائیں گے ایئرپورٹ سے دبئی ایئرپورٹ سے دبئی مرینا تک، اور اس کے بعد اس کو فردر آگے جو ہے لے کے جایا جائے گا۔ تو یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے امارات کی طرف سے، مڈل ایسٹ کی طرف سے، وہ ایک بہت اچھا انہوں نے اس میں سٹیپ لیا ہے۔ ناظرین اگر آپ اس کی کرائے کی بات کرتے ہیں کہ اس کا جو رینٹ ہے یعنی کہ اس کے فیئر کتنا ہوگا، کرایہ کتنا ہوگا، تو انہوں نے مزید کہا کہ اس کے کرائے اعلیٰ درجے کے اوبر سواریوں کے یعنی کہ مطابق ہوں گے، جس طرح کے اوبر کے جو ہوتے ہیں اس کے مطابق اس کے سواری کے جو ہوں گے چارجز وہ ان سے وصول کیے جائیں گے۔ ناظرین اگر فردر ہم دیکھیں کہ یہ چلتی کیسے ہے، اب اس کا جو وے آف رننگ ہے، چلنا ہے یعنی کہ اس کا چلنے کا جو طریقہ کار ہے وہ کیسے ہے، تو مکمل طور پر اس کو بیٹریوں پہ اس میں انسٹالڈ ہیں، بیٹریوں سے یہ چلے گی، اور چارجنگ سسٹم ان نے اس کو جو اس طرح ڈیزائن کیا گیا اس کا جو چارجنگ سسٹم ہے کہ ہوائی جہاز کو منٹوں میں چارج کیا جا سکے گا، یعنی کہ بہت جلد یہ چارج بھی ہو جائے گی، اور ٹوٹل ڈپینڈنٹ یہ بیٹریز کے اوپر ہے۔ تو یہ بھی ایک اچھا ہے، جس طرح میں نے آپ کو شروع میں ویڈیو میں بتایا تھا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ماحول دوست ہے، تو اس میں یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی قسم کی پولوشن نہیں ہے، یہ بیٹری پہ ڈیپینڈنٹ ہے، تو اسٹرانگ بیٹریز اس کے اندر لگی ہوئی ہیں جو کہ اس کو منٹوں میں چارج کر دیتی ہیں اور یہ ریڈی ٹو یوز ہو جائے گا۔ ناظرین فردر میں آپ کو بتاؤں کہ پاپا ڈوپلس کے مطابق مسافروں کو ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک جانے کے لیے تیزی سے یعنی کہ یہ ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک لے کے جائیں گے، اور فوری طور پر یہ اس قابل ہوگا کہ دوبارہ سے نئے جو مسافر ہوں گے ان کو یہ پک کر سکے گا، ان کو بٹھا سکے گا، اور دوبارہ سے اتنے ہی ٹائم میں، اب اس میں ٹائم جو پیریڈ بتایا جا رہا ہے تقریباً 8 سے 10 منٹ لگیں گے، اور جہاز اسی دوران میں جہاز جو ہے یعنی کہ یہ جو ایئر ٹیکسی ہے یہ تیار بھی ہو جائے گی، مین کہ یہ چارج بھی ہو جائے گی دوبارہ سے۔ تو یہ ایک بہت ایڈوانس سسٹم اس کے اندر انہوں نے انسٹال کیا ہے جو کہ اس کو چارج بھی کرے گا، اور ڈیورنگ جب یہ جتنے اسٹے میں یہ واپس آئے گی نئے پیسنجرز کو پک کرنے کے لیے تو اتنے ہی ٹائم کے اندر یہ چارج بھی ہو جائے گا۔ تو ایک بڑا جدید اس کے اندر چارجنگ سسٹم بھی انسٹال کیا گیا ہے جوب ایویشن کے مطابق۔ ناظرین فلائنگ ٹیکسی میں استعمال ہونے والا جو چارجنگ سسٹم ہے اگر ہم اس کی بھی بات کرتے ہیں
تو یہ ایک بہت منفرد، جس طرح میں نے ابھی بتایا کہ اس کا چارجنگ سسٹم بڑا اسٹرانگ ہے، تو اسی حوالے سے مزید انہوں نے بتایا کہ جو کہ نہ صرف ایئر کرافٹ کو چارجنگ پرووائڈ کرے گا، مین کے طاقت پرووائڈ کرے گا اس کو، اور بلکہ یہ ایئر کرافٹ کی کنڈیشننگ میں بیٹری بھی فراہم کرتا ہے۔ اب یہاں سے اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ مکمل طور پر بیٹری کی چارجنگ پر خاص فوکس رکھا گیا ہے اس کے اندر، کہ کسی بھی صورت میں بیٹری کی چارجنگ جو ہے وہ ختم نہیں ہونی چاہیے۔ ناظرین، اس فلائنگ ٹیکسی کو بہت محفوظ خیال کیا جا رہا ہے، جس طرح میں نے شروع میں بھی کہا تھا کہ بتایا جا رہا ہے کہ جوب ایویشن کی طرف سے کہ ان کے جو صدر ہیں انہوں نے اس کے بارے میں مزید کہا کہ یہ بہت زیادہ سیف ہے اور بہت زیادہ محفوظ ہے، ایک روایتی ہیلی کاپٹر کی نسبت بہت زیادہ سکون دہ اس میں سٹنگ سسٹم ہے، اور بہت زیادہ سکون محسوس ہوتا ہے اس پر بیٹھنے سے۔ تو اس نے جو ٹیسٹ ڈرائیو مکمل کی ہے اس میں بھی بیٹھ کر انہوں نے اس چیز کو واضح کیا کہ اس میں بہت زیادہ محفوظ انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہے۔ فردر جب یہ لانچ ہوگی تو مقامی لوگوں کو بھی اس سے سہولت، اس سے فائدہ اٹھانے کا موقع ملے گا، اور سیاح خاص طور پر جو دبئی کا رخ کرتے ہیں وہ بھی اس سے مستفید ہو سکیں گے۔ کرائے کے حوالے سے اگر دیکھا جائے گا تو ابھی اس میں کوئی انہوں نے نہیں بتایا کہ اس کا کتنے کے قریب ہوگا، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک پریمیم کوالٹی کا سفر ہے، تو مے بی اس کا کرایہ زیادہ بھی ہوگا، ظاہر بات ہے، بعد میں اگر فیئرز کے ساتھ ساتھ کم بھی ہو سکتا ہے، تو یہ فردر ابھی قبل از وقت ہے۔ لیکن جیسے یہ ٹیکسی لانچ ہوتی ہے وہاں پر، تو ظاہر بات ہے اس کو ہر بندہ اویل کرنے کی کوشش کرے گا۔ جس طرح دبئی میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ جاتے ہیں وہ بہت زیادہ ایسی چیزوں کو اویل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو آنے والے فیوچر میں یا آنے والے سال میں انشاءاللہ تعالیٰ اس نے یہ تمام جو فیسلٹیز ہیں اس کے اندر وہ لوگ اس کو اویل کر سکیں گے، اس میں بیٹھ سکیں گے، دیکھ سکیں گے۔ ناظرین، اس فلائنگ ٹیکسی کو بہت محفوظ خیال کیا جا رہا ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آنے والے دور میں یعنی کہ چند ہی مہینوں میں اس کی جو ہے وہ لانچنگ ہو جائے گی، اور یہ عام ہو جائے گی وہاں پر، یعنی کہ اس کو آپریشنل کر دیا جائے گا، اور یہ وہاں پر اس سے لوگ مستفید ہو سکیں گے۔ سیاح جو ہیں وہاں پہ گھومنے پھرنے والے جو ٹورسٹ ہوتے ہیں وہ بھی اس میں بیٹھ سکیں گے، اور مقامی لوگ بھی اس سے مستفید ہو سکیں گے۔ اور اس کو جس طریقے سے کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک بڑی کمفرٹیبل ہے، تو یہ تو بیٹھنے کے بعد ہی پتہ لگے گا کہ جب لوگ اس میں بیٹھیں گے اور اپنے خیالات کا اظہار کریں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ کتنی زیادہ کمفرٹیبل ہے، محفوظ ہے۔ یہ تو بعد میں اس میں دیکھا جائے گا، لیکن اب تک کے بارے میں جو کہا جا رہا ہے یہ ایک بڑا ایڈوانس قدم ہے جو کہ امارات کی طرف سے لیا گیا، عرب امارات کی طرف سے۔ اب یہ دیکھا جائے تو یہ جتنے بھی مڈل ایسٹ کی کنٹریز ہیں میں آتی ہیں اس کے زمرے میں، وہ تمام تر جو ایکومنڈیشنز ہوتی ہیں خاص طور پہ، جسے کہا جاتا ہے نا کہ ٹرانسپورٹ کے حوالے سے اور فاصلوں کو کم کرنے کے لیے بہت زیادہ کام کر رہے ہیں۔ تو یہ ضروری بھی ہے آج کل کے دور میں ناظرین، فاصلوں کو کم کر کے ہی ترقی کی جا سکتی ہے۔ تو اس حوالے سے امارات کی طرف سے یہ ایک بہت جدید قدم ہے جو انہوں نے لیا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہ آنے والے اگلے سال میں اس کی لانچنگ میں جب لانچ ہوتی ہے یہ، اور جب لوگ اس میں بیٹھتے ہیں تو ان کا کیا اظہار خیال کریں گے، وہ ان کا کیا اس کے بارے میں رائے ہوگی، تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے۔ تو امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی نئی ویڈیو میں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔